اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج کی اس پروگرام میں ہم پاکستان کا جو پازیٹیو جو پہلو ہے، جو مثبت پہلو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے جو صحت کی شعبے میں جو نادار، غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، انہیں کون کون سے ادارے جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ کہاں کہاں ہیں وہ ادارے، چونکہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ذاتی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میرے کزن ہیں، ان کو کوئی گردے کی جو ہے کافی سیریس بیماری ہے، اس سے وہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، تو پچھلے دنوں پنڈی اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں انہیں لے جایا گیا، اور وہاں پہ وہ ہاسپٹل ایک کامن سا ہاسپٹل تھا، پرائیویٹ۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کا خود ہی ان کو جو ہے کوشش کی کہ ان کا جو ہے ہم کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے صحت کے شعبے میں اتنی زیادہ جو کرپشن آ گئی ہے، خاص کر جب سے یہ اچھی ایک اسکیم تھی یہ صحت کارڈ والی، اس کا مس یوز شروع ہو گیا، اور ہر قسم کے آپریشن، ہر قسم کا جو علاج ہے ہر ہاسپٹل نے شروع کر دیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ بعد میں جو ہے وہ سی ایم ایچ لے کے گئے انہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ابھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں اویئرنیس کا بھی پروگرام ہے، اور ان اداروں اور شخصیات کی ایکنالجمنٹ کا بھی ہے۔ تو اس میں جن اداروں کا ہم یہاں ذکر کریں گے، اس میں SIUT ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کا ہاسپٹل کراچی میں، اس کی بات ہوگی۔ ڈاکٹر ادیب رضوی سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ ان کا نام جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ ہو چکا ہے، اس کی جو یہاں سے سبمٹ کیا جا چکا ہے، لیکن انہیں نہیں ملا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو افریقہ، انڈیا اور دوسرے ملکوں میں ان سے کم سروسز کے اوپر جو ہے وہ ملا ہے، انہیں ایوارڈز ملے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد ہاسپٹل ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، جہاں پہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹیشن اور بون میرو کے بالکل فری آف کاسٹ آپریشنز ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل کراچی، جہاں ہر قسم کا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے بغیر کسی پیسے کے۔ اور ایک اور ہاسپٹل ہے ادھر اپ کنٹری میں، اتنے ہاسپٹل اس طرح کے نہیں ہیں، وہ ہے آئی شفا آئی ہاسپٹل۔ یہ راول پنڈی اسلام آباد میں، پنڈی میں لگتا ہے، بہرحال یہ کینٹ کے ایریے میں ہی ہے، ایوب پارک کے پاس ہے۔ یہ جنرل جانداد خان صاحب نے بنوایا تھا، اور یہ بھی جو ہے یہاں بھی بہت ہی اچھا علاج ہوتا ہے، اور زیادہ تر فری۔ تو ان تمام کا ایک ایک کر کے ہم تھوڑا تھوڑا جائزہ لیں گے، لیکن یہاں میری گزارش یہ ہے کہ اویئرنیس پبلک کو دیں، اور جو یہ آپریشن خاص کر شروع ہو گئے ہیں صحت کارڈ کے اوپر، ڈاکٹر صاحبان اور جو اور لوگ ہیں وہ اس بارے میں اپنی جو ہے وہ انپٹ دیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں وہ دکھی انسانیت کا بہت ہی اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ علاج معالجہ اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ڈونیشن دینے والے لوگ ہیں فلاحی اداروں کو، انہیں بھی چاہیے ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے صدقات، فطرانہ ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی اداروں کو دیں۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، ان کے SIUT۔ یہ SIUT ادارہ جو ہے یہ ہے جناب کراچی، جس کو کہتے ہیں بندر روڈ کہتے ہیں، یا محمد علی جناح روڈ، MA جناح روڈ، وہاں سے جو ہے آپ مغرب شمال مغرب کی طرف جائیں تو سول ہاسپٹل کے ساتھ، پہلے یہ 8 بیڈز کا یہاں ہی تھا، اور یہ ہمارے سامنے ہی ہوا، چونکہ میں اس وقت یہاں پڑھتا تھا، بالکل اس کے سامنے چاند بی بی روڈ کے ساتھ اردو کالج ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھا، اس کے چپے چپے سے ہم اس علاقے سے واقف ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے 80s میں یہ ادارہ قائم کیا تھا، جو آج کل ایک یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی اور ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم، تربیت وہ دے رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے علاج معالجے کی سہولیات پہنچائی ہیں، ہزاروں لوگوں کی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوئے۔ جس بندے کی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاحیات دوائیاں کھاتا ہے، اور ایسے تمام مریض جو ہیں انہوں نے وہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ان کے علاقوں میں اور گھروں میں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں دوائیاں، تاحیات انہیں فری دوائیاں دیتے ہیں یہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو اس کا جو ایک تو سکھر میں بھی انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، ایک ہمارے ایبٹ آباد میں ہے ڈائلسس سینٹر، ایک مظفر آباد میں پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب نے یہاں بھی ایک ڈائلسس سینٹر قائم کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے اتنی ان کی ایڈورٹائزمنٹ تو وہ نہیں کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ کئی سال میں کہتے ہیں، لیکن ڈونیشن کے اوپر ہی چل رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کو سندھ گورنمنٹ بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ تو جتنے بھی
گردے سے متعلقہ لوگ ہیں، خواہ وہ پاکستانی ہوں، ہمیں 2-3 سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا تھا وہاں بنگالی، وہاں پہ برما کے لوگ، افغانستان سے آئے ہوئے لوکل، بغیر کسی رنگ و نسل کے جو ہے یہ ادارہ عوام کی خدمت کر رہا ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اب دوسرا یہ ہاسپٹل جو ہے وہ ہے انڈس ہاسپٹل، پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری خان کا۔ اچھا، یہ جو باری صاحب ہیں یہ اس وقت پڑھتے تھے جب یہ پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب اسی کالج میں، جب یہ پروفیسر تھے یہ پڑھتے تھے، ایج میں بڑا فرق ہے، اور 80s میں بھی پروفیسر ادیب رضوی کے ایسے ہی سفید بال تھے، اللہ انہیں صحت دے، تو انہوں نے بھی جو ہے یہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، انہوں نے بھی بڑا نام کمایا انسانی خدمت کے حوالے سے، اور کورنگی میں ان کا ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آزاد کشمیر KPK اور دوسری جگہوں پہ بھی سینٹر قائم کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاسپٹل میں بھی بالکل پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہے، ہر قسم کا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح بغیر رنگ و نسل کے اور علاقے کے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اور وہ وہاں پہ علاج ہو رہا ہے۔ اور وہاں میں نے گیا کوئی 3-4 سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ تر جو ہے وہ فشریز سے متعلقہ، اور وہاں پہ برما اور اس کے لوگ ہیں جو بنگال کے لوگ ہیں، یا اس طرح کے جو بے سارا لوگ ہیں افغانی جو ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں، اور یا لیاری وغیرہ یا ملیر سے جو لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھا ادارہ ہے۔ اس کو بھی جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی اسپانسرشپ کرنی چاہیے لوگوں کو جو اپنے ڈونیشن وغیرہ دیتے ہوں۔ پھر جو تیسرا ادارہ ہے وہ گمبوٹ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے۔ اچھا، میں ایک چیز بھول گیا کہ جو ہمارا جو SIUT ہے یہ نہ صرف کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کرتا ہے بلکہ یہ لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو گمبوٹ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے یہ دنیا کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے، اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں، کہ جو بون میرو کا فری آپریشن کرتا ہے۔ دنیا کا ایک ہی، اگر نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جو بون میرو کا، جس کی جو میرا خیال ہے کہ 60-70 لاکھ یا 50 لاکھ کی لاگت آتی ہے، فری آپریشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یورولوجی کے جو ہیں وہ تمام قسم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیتے ہیں، اور ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، کڈنی کی بھی اور لیور کی بھی۔ اس کو سندھ گورنمنٹ کو جو ہے یہ جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا اچھا ادارہ ایک دور افتادہ اور انٹیریئر سندھ میں قائم کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ SIUT کا ایک جو برانچ ہے وہ سکھر میں بھی ہے۔ تو یہ 3 ادارے جو ہیں یہ سندھ میں ہی سینٹرڈ ہیں، اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بغیر کسی رنگ و نسل کے علاقائیت سے ہٹ کے جو ہے انسانیت کی بنیاد پہ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے ادارے اور بھی ہیں کراچی اور سندھ میں، اور بھی ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پہ چیپا ہے، سیلانی ہے، اس کے علاوہ عیدی ہے، اور بھی بے شمار ادارے ہیں، کبھی ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو علاج معالجے کے حساب سے جو یہاں پہ کرپشن ہے اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک اپ کنٹری میں نے جو دیکھا ہے ایک ہی ہاسپٹل جو وہ ہے شفائی ہاسپٹل راول پنڈی، یہ لیفٹیننٹ جنرل جہانداد خان جو ریٹائرڈ تھے، گورنر سندھ بھی رہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ برین چائلڈ، اور انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ یہ بھی ڈونیشن پہ، زیادہ تر ڈونیشن پہ چلتا ہے، اور اس میں بھی بہت اچھا علاج ہوتا ہے۔ اور آنکھوں کے جو آپریشن ہے، جو ایکسپرٹیز اس ہاسپٹل کی ہے پاکستان میں کسی کی نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی برانچز جو ہے بہت ساری کھول لی ہیں، ایک کوارٹ میں کھول لی ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر میں، اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ اور یہ ادارہ بھی جو ہے وہ بغیر رنگ نسل اور علاقائیت کے انسانیت کی بڑی اچھے طریقے سے خدمت کر رہا ہے، اور بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ تو یہ جو 4 ادارے جن کا میں نے نام لیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگ میں جتنے بھی ہوں، تو اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو افورڈ نہ کر سکے تو پیشنٹ ان کو ریفر کیے جائیں، یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ علاج کرتے ہیں بلکہ ان کی یہ گورنمنٹ میں پچھلے دنوں ایک ہمیں یہاں صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک بندے کا ٹرانسپلانٹیشن ہوا، تو یہاں مظفر آباد کی تھے، تو انہوں نے ان کو گورنمنٹ سے ایمبولینس کر کے دی یہاں مظفر آباد تک کے لیے، AC ایمبولینس میں اس کو جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے کر کے دی، تو بڑا جو ہے وہ دل خوش ہوا۔ تو جو اختتامی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں تک میسج جانا چاہیے، اور دوسرا ایسے ادارے اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور بھی قائم ہوں، اور جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ
اگر ایسے اداروں کو ڈونیشن دیں تو وہ واقعی صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ایسے ہی اداروں میں جائیں، ان اداروں میں نہ جائیں جو آپ کے صحت کارڈ سے اور آپ کی جان سے کھیلتے ہیں، اور اپنا اور بہت سارا خیال رکھا کریں کہ اس میں جو ہے وہ کمرشلزم اتنا آ گیا ہے ہیلتھ کے شعبے میں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بندے کی کس میڈیسن کی ضرورت ہے، کس آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو پروفیشنل اور جو بالکل جو ہے وہ جو رفائی ادارے ہیں یا جو بالکل پروفیشنلی جو ڈیل کرتے ہیں، اس سے کمرشلی ڈیل نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف جانا چاہیے مریضوں کو۔ اور ہمارے یہاں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ان سے ان کا علاج بہت بہتر ہے اور اچھی سروسز یہ دیتے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس طرح کے اور بھی ادارے ہمارے ملک میں وجود میں آئیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی انسانیت کی جو ہے وہ خدمت ہو سکے، اور اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔